صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور کہتے ہیں وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دے دیا گیا ہے، حسن کا آدھا حسن یوسف کو دے دیا گیا ہے علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے، چونکہ یہ خاتون ان کے، جس نے آقا نے ان کو گھر پہ پناہ دی تھی، جس نے ان کی پرورش کی، جس نے ان کو کھانا پینا دیا، رہن سہن دیا، یہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اسی کی بیوی مجھے اس کام کے لیے دعوت دے رہی ہے اور اس سے میرا چھٹکارا پانا بڑا مشکل کام ہے، تو کہا قال معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی جو کام تم کرنے کے لیے مجھے بلا رہی ہو اس میں اللہ ہی کی پناہ مجھے بچا سکتی ہے، اللہ کی پناہ میں ہی آ کے میں بچ سکتا ہوں۔ تھوڑے سے ایک منٹ کو غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اس وقت اس گناہ کو کرنے کے کئی ایک بہانے، کئی ایک اسباب تھے۔ نمبر 1 جوانی تھی، نمبر 2 قوت تھی، طاقت تھی، نمبر 3 خلوت تھی، اکیل تھی، کوئی نہیں تھا اس ٹائم پہ جو دعوت دے، وہ خود عزیز مصر کی بیوی، اور یقیناً وہ بھی حسن و جمال میں کافی آگے ہوگی۔ کئی ایک وجوہات تھیں جو ان کو برائی کی طرف کھینچ رہی تھیں، لیکن صرف ایک وجہ جو دل اور دماغ میں سرایت کی ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ انہ ربی احسن مثوایا، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ میرا مالک ہے، جس نے احسن مثوایا، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے۔ یا قرآن کہہ لیجئے کہ بہت ہی عمدہ الفاظ میں واقعے کو اور واقعے کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا، یعنی یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سب کے سامنے جاری تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قافلہ آیا، اس نے ان کو خریدا یا صرف نکال کے آگے بیچ دیا، مصر میں لے جایا گیا، وہاں عزیز مصر نے ان کو خریدا، غلام بنایا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کا رہن سہن، کھانا پینا، ٹھکانہ اچھا کریں تاکہ مستقبل میں یہ ہمارے کسی کام آ جائے یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو انہوں نے ان کو اپنے گھر میں اچھا ٹھکانہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، جو کوئی بھی صبر کرے اور تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں اس آیت کا اس سورت کی ایک آخری حصے میں کوئی ایک آیت پہ بات کی تھی، اور وہ صرف ایک یاد دہانی کے طور پہ صرف ذکر کروں گا اور پھر اس آیت کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ۔ وہ آیت یہ تھی انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، دو کام، تقوی اور صبر، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے محسن کہا اور احسان کرنے والا
یہ یوسف علیہ السلام تو تھے ہی، لیکن کوئی بھی شخص ہو، عام ہے کہ جو دنیا میں اچھے اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اسی میسج کو لیے یہ پوری صورت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عمدہ گھرانے میں جگہ دی، اور ظاہر ہے ان کی جو تربیت تھی، ان کی جو عمر جوانی تک گزری، وہ بڑے ایک اچھے ماحول میں گزری۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی سے بڑے حسن سے نوازا تھا، جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور کہتے ہیں وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دے دیا گیا ہے، حسن کا آدھا حسن یوسف کو دے دیا گیا ہے علیہ السلام۔ تو یہ بڑے خوبصورت تھے، تو اس گھر میں ان کی پرورش ہوئی، عزیز مصر نے اور ان کی بیوی نے ان کا خیال رکھا، لیکن جب چھوٹے تھے تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ تو ان کو ایک بچے کی طرح دیکھتی تھی، لیکن جب یہ جوانی کو پہنچ گئے تو ان کا حسن دیکھ کر وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پائی، اور ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا، وَرَاوَدَتْهُ، اسے اس کے نفس سے پھسلایا، راودہ یراودو مراودتاً، یہ عربی میں باب مفاعلہ کا صیغہ ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس میں طرفین کا معنی ہوتا ہے، ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا، جیسے مقاتلہ، مجاہدہ، مناظرہ، مصافحہ، یہ دونوں چیزیں آپس میں ہوتی ہیں، ایک بندہ نہیں کرتا یہ کام۔ تو اسی مادے سے، اسی باب سے یہ مراودہ ہے، لیکن اس میں یہ معنی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، رسول تھے، اور سامنے یہ خاتون برائی کا ارادہ کی ہوئی تھی، اس کو اس کے نفس نے پھسلا دیا، لیکن ہم یہ معنی نہیں کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے نفس نے پھسلا دیا، جو کہ واضح ہے۔ تو پھر کیا معنی کریں گے؟ پھر یہ باب مفاعلہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے لایا گیا کہ اس میں معنی کی شدت کا اظہار ہے، معنی میں مبالغہ ہے۔ عربی میں جب بھی حروف کی زیادتی ہوتی ہے تو معنی کی بھی زیادتی ہو جاتی ہے، تو یہ مراودہ، یا کہہ لیجئے کچھ حروف اس میں زیادہ ہیں تو یہ معنی میں زیادتی ہے۔ کیا کہ اس نے ان کو اس برائی کی طرف بلایا، نہ صرف بلایا بلکہ بڑی شدت کے ساتھ بلایا، ضد کر کے بلایا اور اصرار کر کر کے بلایا۔ وراودتہ التی، یعنی اس کے نفس نے اس کو پھسلایا، تو بڑے اصرار کے ساتھ اور بڑے شدت کے ساتھ ضد کر کے، التی ہوا فی بیتہا، وہ جو اس کے گھر میں تھی، یعنی جو خاتون جو اس کی عزیز مصر کی بیوی تھی۔ بیت کہتے ہیں وہ جگہ جہاں رات گزاری جائے، بات یبیتو بیتوتتن، کہ جو جس گھر میں رات گزاری جائے اس کو بیت کہا جاتا ہے۔ اور پھر عمومی طور پہ ہر وہ جگہ جو انسان کی اپنی ملکیت ہو، جہاں وہ اپنا رہن سہن کرے، اس کو بیت کہنا شروع کر دیا گیا۔ کہتی ہے یہ اس نے ان کو بلایا، وغلقت الابواب، اور دروازوں کو غلقہ بند کر دیا۔ یہ بھی غلقہ، یہ بھی مبالغے کا معنی ہے اس میں، یعنی خوب مضبوطی سے اچھی طرح دروازے بند کر دیے۔ اور پھر کہا وقالت ہیت لک، کہنے لگی جلدی آ جا۔ یہ سنتے ہی جب یہ معاملہ دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے، چونکہ یہ خاتون ان کے جس نے آقا نے ان کو گھر پہ پناہ دی تھی، جس نے ان کی پرورش کی، جس نے ان کو کھانا پینا دیا، رہن سہن دیا، گھر دیا،
علاقے میں عزت دی۔ یہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اسی کی بیوی مجھے اس کام کے لیے دعوت دے رہی ہے اور اس سے میرا چھٹکارا پانا بڑا مشکل کام ہے، تو کہا قال معاذ اللہ، کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی جو کام تم کرنے کے لیے مجھے بلا رہی ہو اس میں اللہ ہی کی پناہ مجھے بچا سکتی ہے، اللہ کی پناہ میں ہی آ کے میں بچ سکتا ہوں۔ اور وجہ بیان کی، کہا کہ اللہ کی پناہ اس کام سے جو تم مجھ سے کروانا چاہ رہی ہو، انہ ربی احسن مثوایا، کہ بے شک وہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے، یہ تھوڑا سا اس جگہ کو اور اس موقع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو بات یوسف علیہ السلام نے کی اس کی جو ایک گہرائی ہے وہ تھوڑی اور اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تھوڑے سے 1 منٹ کو غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اس وقت اس گناہ کو کرنے کے کئی ایک بہانے، کئی ایک اسباب تھے۔ نمبر 1 جوانی تھی، نمبر 2 قوت تھی، طاقت تھی، نمبر 3 خلوت تھی، اکیل تھی، کوئی نہیں تھا اس ٹائم پہ، نمبر 4 دروازے بھی پوری طریقے سے بند تھے، کوئی آنا بھی چاہے تو نہ آ سکتا ہو، نمبر 5 جو دعوت دے وہ خود عزیز مصر کی بیوی، اور یقیناً وہ بھی حسن و جمال میں کافی آگے ہوگی، نمبر 6 جب وہ برائی کی دعوت دے رہی ہوگی تو یقیناً اس نے بناؤ سنگھار بھی پورا کیا ہوگا، نمبر 7 وہ خود مالکن ہے۔ بسا اوقات انسان ایسے موقع پر کسی کی دعوت کو جھٹلا دے تو اس کو اپنی بدنامی یا اپنے پہ الزام لگنے کا ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اگر ان کی بات نہیں مانی تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ جیسے آج بھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کمپنیوں میں یا کہیں پہ کوئی کسی کو غلط کام کرنے کو بولے تو مجبوراً کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے، کیوں کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرا جو مہینے کا آمدن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ بھی مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی کسی سے شکایت لگا دے، خود عزیز مصر کی بیوی سامنے تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ نمبر 8 اپنے علاقے سے بھی دور تھے، اپنا جو شہر تھا یہاں پہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے تھے جہاں پورا خاندان تھا اس سے بھی دور تھے، اور یہاں پہ جب ایک انسان غیر علاقے میں ہوتا ہے، دوسرے شہر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کو کسی اپنے علاقے والوں کی یا جاننے پہچاننے والوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور آج بھی ایسے ہوتا ہے، بعض لوگ اپنے علاقے اپنے شہر ملک میں ہوتے ہیں تو بڑے نیک اور پارسا بنے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کہیں باہر ملک میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ کام کرتے ہیں کہ جو وہ تصور بھی نہ کر سکتے ہو۔ تو یہ اپنے علاقے محلے سے بھی دور تھے۔ تو یہ کئی ایک اسباب کہہ لیجئے یا کئی ایک بہانے تھے جو ان کو اس کی برائی پہ، اچھا، اور 9 برائی پہ وہ خود جو خاتون تھی وہ برائی کی دعوت دے رہی تھی، اور 10واں اس برائی پہ اصرار بھی کر رہی تھی۔ یہ کئی ایک وجوہات تھیں جو ان کو برائی کی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن صرف ایک وجہ جو دل اور دماغ میں سرایت کی ہوئی تھی وہ کیا تھی، انہ ربی احسن مثوایا، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ میرا مالک ہے، جس نے احسن مثوایا، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے۔ یہاں پر 2 تفسیریں کی ہیں علماء نے کہ ربی سے مراد کیا ہے، یہاں رب سے مراد کیا ہے۔ ایک تو معنی واضح ہے جو عام سب کو پتہ ہوتا ہے کہ رب سے مراد کون ہے، اللہ ہے، کہ بے شک، یا کہہ لیجیے وہ تو اللہ، وہ مالک ہے میرا، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا، یعنی مجھے اتنا مضبوط جسم دیا، مجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، یہ ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، مجھے کھانے پینے کے لیے اچھا دیا، میرا رہن سہن اچھا کیا، اس نے جب میری دنیا کو اتنا اچھا کر دیا ہے، میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ربی سے مراد عزیز مصر، ان کا جو آقا تھا، یعنی جس کے یہ غلام تھے، جس کے گھر میں پلے بڑے تھے، وہ تھا،
انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس مالک کی جس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہو، میں اس کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں، یا کہہ لیجیے اس نے میرا رہن سہن اتنا بہترین کیا ہو، میں کیسے اس کے ساتھ خیانت کر سکتا ہوں۔ اور علماء جو اس رائے کو لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ معنی زیادہ بہتر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ سامنے سے جب وہ خاتون اصرار کر رہی تھی تو اس کو یہ غیرت دلانا مقصود تھی کہ جی آپ اس کی بیوی ہیں کہ جس نے مجھے آپ کے گھر میں جگہ دی، تو انہ ربی احسن مثوایا، کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے کہ جس نے میرا ٹھکانہ بہترین کیا، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو کئی ایک اسباب اور بہانوں میں جو برائی کی طرف لے کے جا رہے تھے، جو چیز برائی کی طرف روکنے والی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب اور میرا مالک جو اصل حقیقی مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت اچھی مثال کسی سے ہم نے سنی، انہوں نے کہا جی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی چند گھنٹوں بعد آپ کے گھر میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، تو آپ کی دلی کیفیت کیسی ہوگی؟ آپ کے جو گھر کا ماحول ہے وہ کیسا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً گھر جائیں گے، سب سے پہلے اپنے گھر میں جو بھی نافرمانی والی چیز ہے اس کو ختم کریں گے، بیوی بچوں کو حکم دیں گے کہ اگر وہ کوئی نافرمانی میں پڑے ہیں اس سے رک جائیں، اس سے باز آ جائیں، نمازی نہیں ہوں گے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے، کوئی نیکی کی طرف موقع کرنے کا موقع مل رہا ہوگا فوراً اس کی طرف بڑھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ بتانے والے نے بتایا کہ یہ حال ہے کس چیز پہ کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ آئیں گے اور ہمارا رہن سہن دیکھیں گے۔ کہا اصل بات جو سوچنے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند اور اعلیٰ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر وقت 24 گھنٹے سال کے 365 دن ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کے تصور سے ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کا سوچتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے اندر تبدیلی کا باعث کیوں نہیں بنتا؟ کہا انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمین، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی۔ قرآن نے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے، کوئی ایسے الفاظ نہیں بیان کیے، کوئی کہہ لیجئے کہ ایسا نیریٹو بیان نہیں کیا جو منفی تاثر دیتا ہو۔ بہت نفیس، یا قرآن کہہ لیجئے کہ بہت ہی عمدہ الفاظ میں واقعے کو اور واقعے کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا، یعنی یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتے۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی، یعنی وہ تو ارادہ کر چکی تھی، لیکن یہ بھی ارادہ کر چکے ہوتے اگر اللہ کی طرف سے کوئی خاص مدد نہ آتی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا، اور یہ فطری بات ہے، اس میں بھی کوئی برائی والی بات نہیں ہے کہ، اور مثال بھی دی انہوں نے کہ ایک انسان روزے سے ہو اور ٹھنڈا پانی کا گلاس سامنے رکھا ہو تو وہ دیکھ کے انسان کے دل میں خواہش تو آئے گی کہ وہ پانی پی لے، لیکن چونکہ وہ روزے سے ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ تو یہ ایک فطری سی کیفیت ہے کہ جب ماحول یہ بن گیا ہو اور سامنے سے اصرار اور ضد کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہو اور کوئی 10 سے زیادہ بہانے ہوں اس کام کو کرنے کے، تو ایک فطری میلان تو ہوگا۔ لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ ارادہ نہیں کیا تھا،
کیونکہ قرآن کا جو بیان کرنے کا طرز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ لولا، اگر انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر اللہ نے آگے تعریف کی ہے ان کی کہ ہم نے ان سے سوء اور فحشا کو، برائی کو اور فحاشی بے حیائی کو ہم نے ان سے ہٹا دیا۔ تو جب یہ ہٹا دیا تو پھر یہ برائی کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یا کہہ لیجیے ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ جب انہوں نے یہ جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے میں ان کی تعریف کرتے ہوئے جو الفاظ بیان کیے، اس کے بعد کیا ہوا اور اس سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا سبق ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔